أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن نجات اور بخشش کے کئی اسباب ہوں گے. ان میں سے ایک اہم سبب اور ذریعہ نجات وہ ہے شفاعت. کون سی چیز ہے؟ شفاعت. شفاعت کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. ہماری زبان میں اس کا معنی ہے سفارش. شفاعت کا معنی سفارش. یہ اہل ایمان کے لیے کل قیامت کے دن نجات اور بخشش کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا اور اہم سبب ہے. اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے. آمین. مگر اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس عنوان پر ہم اجمیوں نے کئی خرابیاں بنا رکھی ہیں. شفاعت سب سے اول اور سب سے بڑھ کر وہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. سب سے اول بھی آپ شفاعت کریں گے اور سب سے زیادہ بھی آپ کی شفاعت ہوگی. شفاعت کبریٰ جو پوری انسانیت کے حق میں ہوگی، تمام امتوں کے حق میں. اور یہ شفاعت جو شفاعت کبریٰ ہے یہ اس لیے نہیں ہوگی کہ یا اللہ فلاں کو بخش دے، فلاں کو جنت عطا کر دے، فلاں کی نجات. نہیں، یہ شفاعت کبریٰ اس لیے ہوگی کہ اللہ کے حضور درخواست کی جائے گی یا اللہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے. یہ نجات اور بخشش کے معاملہ میں شفاعت نہیں ہوگی، وہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے.
شفاعت کبریٰ جو ہے یہ پوری انسانیت کے حق میں ہوگی، مسلم ہے یا غیر مسلم، لیکن وہ نجات اور بخشش کی سفارش نہیں ہوگی، وہ اس بات کی التجا اور استدعا ہوگی کہ یا اللہ انسانیت میدان معاشر میں پریشان ہے اور بڑی غم زدہ ہے، یا اللہ یہاں یہ مزید نہیں ٹھہر سکتے، آپ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کریں۔ تو اس شفاعت کو اللہ قبول فرما کے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع فرمائے گا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، بڑی سفارش۔ کیوں؟ وہ سب امتوں کے حق میں ہے، صرف اپنی امت کے لیے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو شفاعت ہوگی، حساب و کتاب شروع ہو جانے کے بعد وہ شفاعت ہوگی کہ اللہ اس کی نجات اور بخشش کا فیصلہ کر، اس کو جنت عطا کر۔ تو وہ شفاعت ہوگی مغفرت اور بخشش کے لیے۔ تو اس مرحلہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں شفیع ہوں گے، سفارش کرنے والے۔ اولیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء ربانیین بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے بچیاں جو جوان ہونے سے پہلے فوت ہو جائے اپنے ماں باپ کے حق میں شفاعت کریں گے، بشرطے ان کے ماں باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ حافظ قرآن بشرطے پڑھ کے بھلا نہ دیا ہو اور ایمان عقیدہ بھی قرآن کے مطابق ہو، تو وہ بھی اپنے اہل خانہ، اپنے قبیلہ اور خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں شفاعت کرے گا کہ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے پر گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے لائق اور اس کے مستحق بن چکے تھے۔ عقیدہ ٹھیک لیکن دیگر گناہ خرابیاں زیادہ تھی۔ تو یہ سب حسب مراتب شفاعت کریں گے اور اللہ کریم کے ہاں ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے سب سے اول کہ شفاعت کون سی چلے گی قیامت کے دن۔ تو مختصراً شفاعت کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، 3 صورتیں اور حالتیں ہیں سفارش کی، شفاعت کی۔ ایک ہے شفاعت وجاہت، وجاہت کا لفظ ہے جہ سے، جہ کا معنی مرتبہ، کہتے ہو نا جاہ و جلال، مقام و مرتبہ۔ شفاعت وجاہت کسی کے مقام و مرتبے سے، عہدہ و منصب سے، شخصیت سے مرعوب ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سفارش کو مان لینا، یہ شفاعت وجاہت ہے۔ وجاہت کا لفظ جاہ و مرتبہ، مقام و منصب، عہدہ و اقتدار، شخصیت، تو اس سے متاثر ہو کر، مرعوب ہو کر یا خوف زدہ ہو کر اس کی بات کو، سفارش کو مان لینا، یہ ہے شفاعت وجاہت۔ اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ کسی آدمی کو کام پڑ گیا دفتر میں، یہ دفتر میں جاتا ہے پر اس کی سنوائی نہیں ہوتی، وہ کرسی پہ بیٹھا، افسر اس کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ مایوس ہو کر واپس لوٹا، اور اب 2 میں سے ایک راستہ ہے، یا کوئی سفارش ہو یا بابا قائد اعظم ہو، تب کام چلے گا۔ بالخصوص ہماری عدالتوں میں، دفاتر میں، اداروں میں، تو یہ اب سفارش تلاش کرتا ہے تاکہ میرا کام ہو جائے، اور اس کے لگے ہاتھوں جو اس ادارے میں، دفتر میں افسر بیٹھا ہے، یہ اس سے بھی سینئر افسر تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، اس سے بھی سینئر، تو اس تک یہ اپنا پیغام دیتا ہے کہ وہ آپ کے زیر فرما ہے، فلاں ادارے کا افسر، آپ سینئر ہیں وہ جونیئر ہے،
تو آپ مہربانی کریں، اس سے متعلقہ کا میرا یہ کام ہے، آپ کا ایک میسج ایک کال کافی ہوگی، میرا کام نکلوا دے۔ اب وہ جو دفتر میں افسر بیٹھا ہے وہ اس کا کام کرنا تو نہیں چاہتا تھا، اس کو پہلے اس نے موڑ دیا، کام نہیں کیا، وہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب جب اس کو اپنے سینئر افسر کا فون آئے گا، میسج آئے گا، کیا خیال ہے، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ دل کی رضامندی سے نہیں، وہ تو پہلے کر دیتا اگر رضامندی ہوتی۔ اب یہ کام کرے گا مجبور ہو کر، مجبوری کہ وہ مجھ سے اوپر بیٹھا ہے، سینئر ہے، میری کرسی کو خطرہ ہے، میری نوکری چلی جائے گی اگر نہ کیا تو۔ یہ اب اس سینئر افسر کا روب، دبدبہ، مقام و مرتبہ، یہ ہے جاہ و جلال اس کا، اس سے مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بات دل ناخواستہ یہ اس کی سفارش کو مان لیتا ہے اور اس کا کام کر دیتا ہے۔ یہ ہے شفاعت وجاہت، شفاعت وجاہت۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی کافر مشرک قوم ایسی نہیں گزری جس نے اللہ کے متعلق یہ نظریہ اور عقیدہ قائم کیا ہو کہ اللہ کریم اپنے نبیوں کے، ولیوں کی سفارش کو اس لیے قبول کرے گا قیامت کے دن کہ اللہ ان کے مقام و مرتبے سے مرعوب ہو جائے گا اور اللہ مجبور ہو کر ان کی سفارش مان لے گا۔ ایسا نظریہ کسی دور میں کسی مشرک قوم میں نہیں گزرا۔ ایک یہ صورت ہے لیکن مفقود ہے، مذہبی طبقوں میں یہ صورت اللہ کے متعلق نہیں پائی گئی۔ دوسری قسم ہے شفاعت محبت، اس کو سمجھو، اہم بات ہے۔ شفاعت محبت، اس کا کیا مطلب؟ کسی کی سفارش کو نہ چاہتے ہوئے بات دل ناخواستہ اس کی محبت میں مجبور ہو کر کے کہیں یار ناراض نہ ہو جائے، مان لینا، یہ ہے شفاعت محبت۔ اس سے اب ڈر نہیں، اس کا روب نہیں، اس کے مقام و مرتبے کی فکر نہیں، اب اس کی کس چیز میں مجبور ہوا؟ محبت میں، پیار میں۔ اسی مثال کو لے لیجئے کہ اس افسر نے اس آدمی کو واپس کر دیا، کام نہیں کیا، اب یہ سفارشی تلاش کرنے لگا، اس کے بیٹے کو سفارشی بنا کے لائے۔ اب بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان اس کا کام کر دو، اب وہ بیٹے سے خوف زدہ تو نہیں ہے، یہ بیٹا ہے وہ باپ ہے، لیکن اس کی محبت میں والد مجبور ضرور ہے، تو اس کی محبت میں مجبور ہو کر بیٹے کی سفارش کو مان لیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی تو ایک اور مثال ہے۔ کسی افسر کو اس کی بیوی سفارش کرتی ہے، مہربانی کرو فلانے کا کام کر دو، ادھر بھی محبت میں مجبور ہے، وہ بھی سفارش ٹال سکتا نہیں۔ یہ ہے شفاعت محبت، خود نہیں کرنا چاہتا، رضامندی نہیں ہے، لیکن دوسرے کی سفارش کو مان رہا ہے، اس کی محبت اور پیار میں، انس میں، تعلق میں مجبور ہو کر تو اس کی سفارش کو مان لیتا ہے، یہ شفاعت محبت ہے۔ یاد رکھیں، ہر دور کے مشرک کا آج تک یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کے پیار میں مجبور ہے۔ ہر دور کے مشرک اور اہل بدعت میں یہی شفاعت اور سفارش کا نظریہ اور عقیدہ پایا جاتا رہا اور اب بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم اپنے نبیوں سے، ولیوں سے، اولیاء مقربین پیاروں سے پیار اور محبت کرتا ہے اور ان کی بات اور ان کی سفارش کو رد ٹالتا نہیں، رد نہیں کرتا، موڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان سے پیار اور محبت کرتا ہے اور محبت میں مجبور ہے اللہ۔ ہر دور کے مشرک کا یہی عقیدہ ہے، آج بھی معاشرے میں سنتے ہو
میری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں. کیوں نہیں موڑتا؟ مجبور ہے. جو مجبور ہو وہ رب ہو سکتا نہیں. میری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے. اللہ کی لیکھوں میں ان کی میخیں ہیں. یہ اللہ سے جو چاہیں منوا دیتے ہیں، عرضیاں پوریاں کروا دیتے ہیں. یہ جو بولی جا رہی ہے اس کی پیچھے بنیاد یہی ہے کہ اللہ کریم کو ان سے پیار اور محبت ہے، اور اس انداز کے ساتھ ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں اللہ سے منوا دکھاتے ہیں. اور اللہ ان کی محبت میں معاذ اللہ مجبور ہے. اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا. اسی بنیاد پر کہتے ہیں ہم نے فلاں بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے، ہمیں عمل عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. قیامت کے دن وہ خود ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا کر جنت میں لے جائے گا. اور اس پر اشعار بنا رکھے ہیں: محمد کے پکڑے چھڑا لے خدا کے پکڑے، چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ کہ جسے اللہ پکڑ لے اسے میرا نبی چھڑا لے گا، اور میرا نبی جسے پکڑے کہتا ہے اسے رب بھی نہیں چھڑا سکتا. ہر دور کا مشرک اور بدعتی اسی شفاعت کے عقیدے کا مریض ہے. یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کو اپنے پیاروں سے پیار ہے، محبت ہے، لیکن مخلوق والی نہیں. وہ اپنی شان کے مطابق پیار کرتا ہے، اپنی شان کے مناسب محبت کرتا ہے. اور تمام کائنات اور مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. میرا نبی اللہ کی محبت کا مرکز، اللہ کے پیار کا محور ہے. لیکن پیار اور محبت جو اللہ کرتا ہے اپنے پیاروں سے، مخلوق والا نہیں کرتا کہ ایک دوسرے کی محبت میں مجبور ہوتے پھرتے ہیں. وہ پیار اور محبت کرتا ہے پر اپنی شان کے مطابق کرتا ہے. دھوکہ یہیں سے لگا کہ یہ اللہ اپنے پیاروں سے پیار کرتا ہے کہہ کر پھر آگے اپنے پیار پہ اس کو قیاس کرنے لگا کہ جیسے میں کسی کے پیار میں گرفتار ہوں، کسی کی محبت میں مجبور ہوں، معاذ اللہ اللہ بھی اپنے نبیوں ولیوں کی محبت میں ایسے مجبور اور گرفتار ہو جاتا ہے. تو اللہ کی محبت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پر وہ مخلوق پہ قیاس نہ کر. اس کی ہر صفت اور شان وہ اپنی شان کے مطابق. تو یہ اللہ کے متعلق نظریہ قائم کرنا کہ اللہ اپنے پیاروں کی محبت میں مجبور ہے، پیار کے اندر معاذ اللہ مجبور ہے، اور یہ جو چاہتے ہیں رب سے منوا دکھاتے ہیں، یہ نظریہ اللہ کے متعلق کفریہ نظریہ ہے. ایسا نظریہ رکھنے والا کلمہ پڑھے تب بھی کافر ہے، نہ پڑھے تب بھی کافر ہے، اس لیے کہ اللہ کو مجبور بنا رہا. تو یہ شفاعت کی صورت اور قسم یہ کفری اور باطل ہے. مصیبت یہ ہوتی ہے جب معاشرے میں اس سفارش کی کفریہ قسم کا آپ رد کریں گے. لوگ کہتے ہیں یہ شفاعت کو مانتے کوئی نہیں، شفاعت کے منکر ہیں. ہم رد کس چیز کا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کفریہ شفاعت کا، کہ اللہ سے کوئی منوا نہیں سکتا. وہ سمجھتے ہیں یہ شفاعت کی منکر ہے. سنو، شفاعت وجاہت کا کیا عرض کیا؟ پہلی قسم دنیا میں اس کا کوئی قائل نہ گزرا ہے نہ اب ہے. اور دوسری قسم شفاعت محبت، یہ بالکل کفریہ شرکیہ ہے، اور ہر دور کا مشرک اور بدعتی وہ اسی کا قائل رہا اور اب بھی ہے، لہذا یہ صورت بھی باطل ہے. تیسری قسم ہے شفاعت بالاذن. شفاعت بالاذن کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے اذن سے، مرضی سے. اس کی صورت سمجھے، اذن کا معنی اجازت. یہ ہے شفاعت بالاذن. ایک آدمی سے غلطی ہوگی، جرم ہو گیا، کوئی قتل کر بیٹھا، کوئی چوری کر بیٹھا، کوئی فلاں خرابی کر بیٹھا. اب اس کا کیس لگ گیا، مجرم کی حیثیت سے سامنے آیا،
وقت کا قاضی جج دیکھتا ہے، بادشاہ لے لو وہ دیکھتا ہے کہ عادی مجرم تو نہیں ہے، پہلی دفعہ اس کا کیس سامنے آیا، ویسے اچھا آدمی ہے لیکن بحیثیت انسان ہونے کی اس سے غلطی، توجہ رکھے بات کو سمجھے، ہو گئی، جرم ہو گیا، لیکن عادی مجرم نہیں۔ اب بادشاہ جو ہے اسے دل سے معاف تو کرنا چاہتا ہے، چانس دینا چاہتا ہے کہ عادی مجرم نہیں، باغی بھی نہیں، لہذا اس کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن ادھر قانون بھی ہے کہ یہ جرم کرے گا تو یہ سزا جاری ہو۔ اب بادشاہ کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک اس پہ ترس اور رحم بھی ہے، دوسرا بادشاہ قانون کے ہاتھوں مجبور بھی ہے کہ قانونی طور پر وہ آدمی کسی نہ کسی سزا کا مستحق بن چکا ہے۔ اب اس کو ایسے معاف کر دے تو قانون ٹوٹتا ہے، سزا جاری کر دے تو بیچارہ عادی مجرم نہیں، اس پہ ظلم ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اپنے کسی قریبی وزیر مشیر کو کہتا ہے عادی مجرم تو نہیں ہے، کیا خیال ہے تیرا، اس کے متعلق کیا فیصلہ کرنا چاہیے، تیری کیا رائے ہے، بول، تجھے بولنے کے اجازت ہے۔ تو وہ بھی آگے سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں اسے معاف کر دے، اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے۔ بادشاہ اب اس کی سفارش کو مان کر اس کو معاف کر دیتا ہے۔ قانون بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ سفارش کا راستہ نکلا ہے، اس کی مخالفت نہیں ہوئی اور اس کو معاف بھی کر دیا، یہ ہے شفاعت بالاذن۔ قیامت کے میدان میں بالکل یہی صورت ہوگی کہ وہ لوگ جب اللہ کی عدالت میں آئیں گے جو باغی نہیں، باغی مشرک ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا، جو دین کے غدار نہیں، غدار کافر مشرک منافق اور بدعتی ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوا کرتا، وہ آئیں گے، ان کے ذمہ گناہ ہوں گے، قصور ہوں گے، خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، اللہ دیکھے گا عادی مجرم تو نہیں، باغی بھی نہیں، ایمان کا وہ جوہر اور خزانہ اپنے سینے میں محفوظ لے کر کے آئے، خاتمہ ایمان پر ہوا، لہذا انہیں معاف تو کر دینا چاہیے، ان کی بخشش کر دینی چاہیے، لیکن ادھر اللہ کے اپنے قوانین ہیں کہ یہ جرم کر کے آئے تو ان پہ سزا عذاب ہوگا۔ اب اللہ کریم ان کو بخشنا بھی چاہتے ہیں اور اپنے قوانین کے خلاف اللہ کبھی کر نہیں سکتا۔ اب اللہ کریم اجازت دیں گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اولیاء کو، شہداء کو، دیگر افراد جن کا تذکرہ کیا کہ ان کے متعلق آپ سفارش کرنا چاہیں تو کریں، اجازت ہے، تو وہ سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش سے اس کی نجات اور بخشش کر دے گا۔ یہ ہے شفاعت بالاذن، اللہ کے اذن اور اجازت سے، اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا، اس کے اذن و اجازت سے ایک شرط، اور دوسرا جس کے متعلق اللہ اجازت دیں گے اسی ہی کے متعلق اللہ کی وہ نیک ہستی سفارش کرے گی، اللہ اس کی سفارش سے اس کی نجات اور بخشش کرے گی۔ یہ ہے شفاعت بالاذن اور یہ عین حق ہے، عین دین ہے، قرآن مقدس کی 20 آیات سے ثابت ہے، اور اس سفارش کا انکار یہ قرآن کا انکار اور کفر بنے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چنانچہ دیکھیے آیت میں یہی مسئلہ آ رہا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کرو مانا ان، آسان آیت ہے، بولو شاباش، ان ربکم، رب تمہارا اللہ کون ہے؟ اللہ ہے، کون اللہ؟ اللہ کا تعارف، الذی وہ ذات،
خالقہ کہ پیدا کیا اس نے السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستت ایام 6 دنوں کی مقدار میں فی میں بیچ ستاتی 6 ایام جمع یوم کی دن 6 دنوں میں یعنی 6 دنوں کی مقدار میں آسمان و زمین کو پیدا کیا ثم پھر استوا مستوی ہوا برابر ہوا علی العرش عرش پر اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر مستوی عرش ہو کر کائنات کو بنا کر اس میں مخلوقات کو آباد کر کے اب یدبر وہ تدبیریں کرتا ہے الامر الف لام جنس کا تمام امور اور تمام کاموں کی اللہ تدبیریں کرتا ہے کائنات کا نظام کیسے چلانا ہے اس کی تدبیر و انتظام کرنے والا اللہ تمام امور کی تمام کاموں کی خیر و شر کی نفع و نقصان کی عزت و ذلت کی موت و حیات کی اللہ کریم کی طرف سے تدبیریں ہوتی ہیں انتظامی آرڈر جاری ہوتے ہیں یہ ساری کائنات کو پیدا بھی اللہ نے کیا عرش پہ مستوی بھی کائنات کا رب ہے اور ساری کائنات کی تدبیریں یعنی نظام چلانے والا بھی کائنات میں اکیلا اللہ کریم ہے اب بارشیں برسانی ہے کہ نہیں برسانی اب گرمیوں کو لانا ہے یا سردیوں کو لانا ہے اب دنیا کے اندر امن و سلامتی یا شر و فساد ہے اب کائنات کے اندر توالد و تناسل کا نظام کس کو کس طرح بیٹے بیٹیاں عطا کرنی ہے کس کو نہیں عطا کرنی یہ ساری کائنات کی تقدیر اور مقدر کے فیصلے یدبر الامر سارے کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون اللہ جی فرمایا ما من شفیع یہ سبق کا جملہ ہے ما نافیہ ما من شفیع ما من کوئی نہیں ما من کوئی نہیں شفیع شفاعت کرنے والا کوئی شفیع نہیں ما من کوئی نہیں شفیع شفاعت کرنے والا سفارش کرنے والا کوئی نہیں اللہ مگر من بعد اذنی اس کے بعد کہ اسے اذن دیا جائے گا اسے اجازت دی جائے گی بول شفاعت کر فلانے کے حق میں کر وہ بولے گا اور اتنا ہی بولے گا اسی کے حق میں بولے گا جس کی اسے اللہ اجازت دے گا دیکھ رہے ہو پیچھے ما نافیہ آگے اللہ کے ساتھ استثناء کر کے ایک ہی صورت کو باقی رکھا من بعد اذنی من بعد ہر قسم کی ہر طرح کی شفاعت و سفارش کا رد کر دیا ما من شفیع کے اندر اور باقی رکھا اس بات کیا تو ایک ہی قسم کی شفاعت و سفارش کا کیا اور وہ ہے من بعد اذنی ہی نہ کوئی اللہ کے ہاں شفاعت وجاہت چل سکتی ہے نہ شفاعت محبت چل سکتی ہے نہ کوئی اللہ کے سامنے قہری شفاعت زوری زور کی سفارش کہ رب سے کوئی منوا دکھائے ایسی کوئی سفارش نہیں چل سکتی ما من شفیع ہر قسم کی سفارش و شفاعت کا رد کر کے فرمایا اللہ جیسے لا الہ الا دیکھ رہے ہو لا الہ ہر قسم کے الہ پر لا کی نفی پھیر دی کوئی الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر قسم کی الوہیت کی نفی کر کے فرمایا الا اللہ
الہ بننے کے لائق معبود برحق صرف ایک اللہ، باقی ہر قسم کے الہ کی نفی کر دی۔ یہاں بھی ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں کوئی شفاعت کرنے والا مگر اللہ کے اذن اور اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ، انہی صفتوں والا تمہارا اللہ، ربکم، رب ہے تمہارا، فاعبدوہ، بس اسی ہی کی عبادت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ سمجھا دیا، افلا تذکرون، کیا پس نہیں ہو تم اب بھی نصیحت پکڑتے، اب بھی تمہیں اللہ کی معرفت، پہچان اور عظمت سمجھ میں نہیں آتی کہ جب یہ سارے کمالات اللہ کے، تو پھر الہ اور عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ کریم ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے نا، نکالنے کی ضرورت تو کیا جملہ آ رہا ہے اس میں، من ذا الذی یشفع عندہ، پڑھو نا، الا باذنہ، یہ بڑا عجیب جملہ ہے اور شاہی انداز ہے۔ من ذا الذی، من کون ہے بھلا، میرے سامنے تو لاؤ نا، ہے کون میرے سامنے، یشفع عندہ، جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے اور سفارش کے لیے اپنے لبوں کو حرکت دے سکے۔ من ہے کون، سمجھ رہے ہو انداز، ہے کون کائنات کی ہستی، من ذا الذی یشفع عندہ، جو اللہ کے سامنے سفارش کے لیے زبان کو ہلا سکے، ہونٹوں کو حرکت دے سکے، میرے سامنے سفارش، من ہے کون کرنے والا، سب کی نفی کر دی۔ یا اللہ پھر سفارش نہیں ہوگی، فرمایا ہوگی الا باذنہ، مگر میری اجازت سے ہوگی، جس کو اجازت دوں گا، جتنی دوں گا، جس کے حق میں دوں گا۔ یہ تینوں پوائنٹ ذہن میں رہے، وہی سفارش کر سکے گا جس کو میں اجازت دوں گا، اتنا بول سکے گا جتنا بولنے کی اجازت دوں گا، اسی کے لیے سفارش کر سکے گا جس کے لیے اجازت دوں گا۔ یہ نہیں کہ شفاعت کی اجازت ملی تو سب کے بارے میں شفاعت شروع، نہیں۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، 22واں پارہ سورہ سبا، صفحہ 687، رکوع سے آیت نمبر 21 کے بعد 22، مل گیا صفحہ 687۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو، ذرا پکار تو دیکھو، یہ وارننگ ہے، اجازت نہیں، ادعو، ذرا پکار تو دیکھو، الذین، ان ہستیوں کو، زعمتم، کہ تم ان کے متعلق زعم، خیال اور گمان یعنی عقیدہ رکھتے ہو، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، کرنیاں بھرنیاں والے، مشکل کشا، حاجت روا، فلاں فلاں، ذرا ان ہستیوں کو پکار تو دیکھو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا تم تو ان کے متعلق بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ، نہیں وہ اختیار رکھتے ایک ذرے کا بھی، لا یملکون نہیں ہے وہ مالک، نہیں ہے وہ اختیار رکھتے، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی، ذرہ تو جانتے ہو، دیکھا ہوا ہے، مثال دیتا رہتا ہوں، ریت کا بھی ذرہ ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ واضح بات
کہ صبح سویرے جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں جس کی مشرق کی طرف کوئی کھڑکی روشن دان کھلا ہے، جس سے سورج کی کرنیں اور شعائیں کمرے کے اندر پڑ رہی ہیں، تو ان کرنوں اور شعاؤں میں اڑتے ہوئے حرکت کرتے ہوئے کیا نظر آتے ہیں؟ ذرات۔ اس کو کیا کہتے ہو؟ کیا نظر آ رہے ہیں؟ وہ ہے ذرہ۔ پکڑنے میں ہاتھ میں آتا، کسی ترازو میں تولنا چاہے تو تول سکتا، وہ ہے ذرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سوا جن جن ہستیوں کو جو کچھ سمجھ کر پکارتے ہو، میرا فیصلہ ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، یہ اس ایک ذرے کا بھی اختیار۔ یہ نادان کیا سمجھتا ہے؟ میری کھوٹی قسمت کو کھڑا کر لیتے ہیں، میری آنکھوں کی بینائی لوٹا کے دے دیتے ہیں، بے اولاد ہے تو مجھے بیٹا دے لیتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں۔ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، پر مصیبت یہ ہے کہ اللہ کا دین اللہ کے قرآن سے سیکھا اور سمجھا جو نہیں ہے، قصے کہانیوں سے، تاریخ کی تاریکی سے دین سمجھنے کی کوشش کی، پھر وہاں سے وہی بناوٹی چیزیں ملیں گی۔ قرآن کا فیصلہ لا ریب فیصلہ، لا یملکون مثقال ذرۃ۔ آگے سنو، ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ذرے کے بھی مالک و مختار نہیں۔ کہاں؟ فی السماوات، آسمانوں میں بھی کسی ذرے کا اختیار نہیں رکھتے، ولا فی الارض، اور زمین میں بھی کسی ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، نہیں رکھتے۔ آگے سے بڑھ کر سنو، فرمایا وما لہم، آسمان کے کسی ذرے کا اختیار رکھنا، مالک ہونا، زمین کے کسی ذرے کا مالک و مختار ہونا دور کی بات ہے۔ وما لہم، اور نہیں ہے واسطے ان کے، فیہما، بیچ ان آسمان و زمین کے، من شرکن، کوئی شراکت، کوئی حصہ داری نہیں ہے کسی شے کا۔ آپ مالک ہونا تو دور کی بات، مالک اللہ ہو، ان کا کچھ نہ کچھ اسی ذرے میں حصہ ہو، شراکت ہو۔ فرمایا نہیں نہیں، آسمان و زمین میں کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں کہ جن کے اندر ان کی کوئی شراکت ہو، حصہ داری ہو، بھائیوال ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر سنو، حصہ داری اور شراکت کسی ذرہ میں آسمان و زمین کے اندر اللہ کے ساتھ تو دور کی بات، وما لہو، اور نہیں ہے واسطے اس کے، منہم، ان میں سے، من ظہیر، کوئی مددگار، کوئی مددگار۔ کیا مانا؟ جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، خلق کیا، اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت ان میں سے جن جن کو میرے سوا پکارتے ہیں، کوئی ہستی بھی موجود نہیں تھی جو مجھے مشورہ دیتی، تائید کرتی، میرا تعاون اور امداد کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، کسی طرح بھی ان کا شیبہ تک اس میں موجود نہیں شراکت کا۔ اور فرمایا اگر تم ان پر امیدیں لگا کر کے بیٹھے ہو، قیامت کے دن جو چاہیں گے کر دکھائیں گے، سارے اختیارات قیامت کے، یہ کہتا ہے نادان حضرت علی کے پاس ہوں گے، کبھی کہتا ہے 12 اماموں کے پاس ہوں گے، وہ جو چاہیں گے قیامت کے دن کرتے جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن کے سارے اختیارات ہوں گے۔ فرمایا نہیں کائنات کے لوگوں، یہ بالکل غلط نظریات ہیں، اور سنو میرا قرآن فیصلہ دیتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، وَلَا تَنْفَعُ، اور نہیں نفع دے گی، الشَّفَاعَةُ، کسی کی سفارش، عِنْدَهُ، اللہ کے سامنے، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک کسی کی سفارش نہیں چلے گی، نہیں فائدہ اور نفع دے گی کسی کو کسی کی سفارش، اللہ، مگر لمن، واسطے اسی کے جو آذین لہو،
اجازت اذن دیا گیا واسطے اسی کے جس کو اللہ کریم نے اذن اور اجازت دے دی وہی شفاعت کرے گا. یہ شفاعت بالاذن حق ہے اور قرآن اس کو ثابت کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہر قسم کی سفارش اور شفاعت قرآن اس کا رد کر رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں الا لمن اذن لہ. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شفاعت بالاذن حق ہے. شفاعت بالاذن حق ہے. یہ سفارش ہوگی اور عرض کر چکا ہوں سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یہ پہلی بات تو واضح ہو گئی. اب سمجھنے کے لائق یہ بات ہے کہ اللہ اجازت تو دے گا اپنے پیاروں کو شفاعت کرنے کی پر کن کے حق میں اجازت ملے گی اور کون شفاعت سے محروم رہے گی ہمارے سمجھنے کی یہ اہم بات ہے. اس پر تو بیسیوں آیات ہیں. قرآن ہر قسم کی شفاعت کی نفی اور رد کر دیتا ہے اور الا من بعد اذنہ الا لمن اذن لہ. یہ اذن اجازت کے بعد قرآن شفاعت کو ثابت کر رہا ہے. اس پر بیسیوں آیات ہیں قرآن کریم میں. لیکن بات واضح ہو گئی. اب دوسرا اس سبق کا عنوان اور مرحلہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے حق میں اللہ شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دے گا. وہ کون کون سے جرائم رکھتے ہیں کیسے مجرم ہیں جو شفاعت سے محروم ہوں گے اور وہ کون ہیں جن کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی. کل یہیں سے سبق آگے ہوگا. اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا